باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی شخص دنیا میں آیا اس نے مرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کا نماز جنازہ، غسل، کفن، دفن کیا جائے گا۔ کوئی بھی انسان کو باہر نہیں رکھ سکتا، اس نے قبر کے اندر جانا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی چلا جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ تو آج ہماری درد بھری جو گفتگو ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ دیکھو، باپ اولاد کے لیے کتنی مشقت اٹھاتا ہے، ماں اولاد کے لیے کتنی مشقت اٹھاتی ہے، جس کا کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا، نہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ تو باپ نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ مشکل دیکھتا ہے، نہ آسانی دیکھتا ہے۔ بیوی بچوں کے لیے دن رات مشقت کر کے ان کے پیٹ کا بندوبست کرتا ہے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں اپنا لوہا منوانے کی کوشش کرتا ہے، ان میں زیادہ عزت کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اولاد اگر اس کو کوئی ناجائز بھی فرمائش کر دے تو وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اولاد کہے کہ آسمان سے تارے توڑ لیا تو وہ بھی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہاں ہم سب کا نہیں کہہ رہے، اکثر اگر کاش انسان اتنی کوشش کرے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ ہی اس کو رزق دے رہا ہے، اللہ کی زمین میں رہ رہا ہے، اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ کا پی رہا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج نہیں کر رہا، مخلوق خدا پر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے حق چھین کر اپنی اولاد کو دے رہا ہے، تو وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، بیوی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بچوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھائیوں کے حق مارنے تک بھی چلا جاتا ہے، مائی باپ سے بھی منہ موڑ لیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، بہن بھائیوں سے ہر طرح اس گیم میں گم ہو جاتا ہے جو اس کے سامنے چپٹر ہوتا ہے، یعنی کہ اولاد، بیوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھا صدقہ وہ ہے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا۔ مگر یہ سب چیزیں حلال کی کمائی کر کے دینا، حلال کی کمائی، آگے پیچھے سے دروغ سیٹ کر لقمہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بیوی بچوں کو حرام کھلانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حق حلال کا اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور بہن بھائیوں کو کھلانا، مائی باپ کو کھلانا، اولاد بیوی بچوں کو کھلانا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے، حق حلال کی۔ تو وہ ہر طرح کے کام کرتا ہے۔
تو جب وہ باہر چلا جاتا ہے، پینشن سے ہوتی ہے، تنخواہ زیادہ لیتا ہے، تو رشوت غور بھی پکڑ لیتا ہے، تو پیسے زیادہ جیب میں ہوں تو کر دو. تو پھر جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو بیوی اس کا انتظار کرتی ہے، بیوی اس کا انتظار کرتی ہے، فون کرتی ہے یا بچوں کو بھیجتی ہے کہ جاؤ اپنے پاپا کو بلا کے لاؤ کہ وہ آئیں گے تو ہم روٹی کھائیں گے. وہ پہلے اس لیے نہیں کھاتے کہ شاید وہ آ جائے تو غصہ نہ کر جائے. تو بعض بیوییں اچھی بھی ہوتی ہیں، سب دنیا ایک تو نہیں ہے نا، مگر ہم ایک فلسفہ بیان کر رہے ہیں. اس طرح ہو بھی رہا ہے کہ خالی منہ نہ پیار کرنا، خالی منہ نہ پیار کرنا، دل سے پیار نہ کرنا. سنگی جو دلاں دا سخت کھوٹا، خالی منہ دے مٹھے نو کی کرنا. ہووے یار جو دیوے دیدار کدرے، ساری عمر ان ڈٹھے نو کی کرنا. سٹا اپنی کھیت دا خاص بہتر، کسے غیر دے سٹے نو کی کرنا. وفاداراں دا دامن زمرد چھڈ کے، خالی رنگ ایک چٹے نو کی کرنا. یہ ذرا شعر اس بات پر آ گیا تو ہم نے یہ بیان کر دیا ہے. تو آپ آئے نہیں، ہم نے روٹی کھانی تھی، ہم آپ کی وجہ سے روٹی نہیں کھا رہے، تو وہ آ جاتا ہے. کبھی بیٹے کہیں گے، بیٹیاں کہیں گے کہ پاپا ہم آپ کے بغیر روٹی نہیں کھاتے. تو واہ واہ نبھدیاں سنگتاں ڈٹھیاں، آخر بتھاں پیاں، او جنہ باجوں پل نہ سی لنگدا، اج او شکلاں یاد نہ رہیاں. تو اسی طرح کرتے رہتے ہیں. ماں بیٹے سے حقیقی پیار کرتی ہے، اولاد سے حقیقی پیار کرتا ہے ماں باپ. تو بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ماں کو بھی بیٹا باہر نکال دیتا ہے، باپ کو بھی باہر نکال دیتا ہے گھر سے. یہ کئی واقعات سنے. تو یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے. جب وہ کمائی کے قابل نہیں رہتا، گھر میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو حورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، عورت ایسی ہو جاتی ہے، بیٹے اس کے جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں اس کی جوان ہو جاتی ہیں. وہ بول تو سکتا نہیں، کیا کرے، مجبور ہو جاتا ہے. تو پہلے اس کے بغیر روٹی نہیں کھاتے، پھر کہتے ہیں کہ جاؤ ابے نو روٹی دے آؤ، جاؤ ابے نو بھی روٹی دے آؤ. تو بندہ پھر ایک بات کرتا ہے تو وہ عورت 20 باتیں کرتی ہے. اس کو اس کے جو پچھلے انسانات ہوتے ہیں وہ یاد نہیں رہتے. کہ سب نہیں کرتے، اکثر کی بات ہم کر رہے ہیں. وہ جو پچھلے اس نے انسان کیے ہوتے ہیں، ناجائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، بس جو کچھ ہوا دروگ سیٹ کے گھر میں لے آیا. تو تھوڑی سی بھی بات کرے گا تو بس شروع ہو جائے گی. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آخر اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، موت واقعہ ہو جاتی ہے. تو وہی بیٹے رشتہ دار قارب اس کے کپڑے پر کھینچ لیتے ہیں، اتار لیتے ہیں، جو کچھ جیب میں سے ہوتا ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں. بس انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب جنازے کا ٹائم ہو اور اس کو ہم لے جائیں اور دفن کریں اور سکون آرام کریں. تو پھر اس کو جنازہ گاہ میں لے جاتے ہیں، ادھر وہ دفن کر دیتے ہیں. تو کئی قبرستان سامنے بھی ہوتے ہیں، صبح شام انسان دیکھتا ہے. تو پھر اس کے بغیر روٹی بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں.
10 دن 15 مہینہ 2 مہینے تو قبر پر جاتے رہتے ہیں، تو پھر قبر پر بھی جانا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، چلو چھوڑو چلا گیا، ان کدھر مڑے گا وہ، تو اپنا مال سامنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے ملا، اس نے کہا کہ 14 سال ہو گئے میں اپنی والدہ کی قبر پر نہیں گیا، میں ایک ہی بیٹا تھا، تو مجھے آنکھ چمکنے بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی تھی، تو آج 14 سال بیت گئے میں اس کی قبر پر نہیں گیا۔ تو آپ اندازہ کر لیں، سب جو بھی کہتے ہیں کہ ہم یار اس کے بغیر گزارا نہیں ہمارا، تو جب مر جاتا ہے تو وہی لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ایک گڑھے میں رکھ کے آ جاتے ہیں۔ مگر یہ میں آپ کو پہلے بھی ہم نے بتا دیا تھا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جو بھی فوت ہوگا اس کو قبر میں اتارا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، غسل ہر چیز اس کی کر کے اس کو سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ یہ ہم درد بھری بات بتا رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ فلسفہ بتا رہے ہیں کہ انسان یہ کرتا ہے، اس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، جتنا کہ اللہ نے اس کی قسمت میں رزق رکھا ہے، لکھا ہے، اسی پر کفایت کرنی چاہیے، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کو حق حلال کی روزی کھلانی چاہیے۔ ہم یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جن کی خاطر وہ کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، آخر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، قبر میں وہ اکیلا ہوتا ہے، کوئی دعا بھی نہیں مانگتے، آج کل قبر بھول جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں پیچھے آتا، کوئی بھی نہیں سنتا، نہ پوچھتا، نہ دیکھتا۔ تو کئی بار میں نے قبرستان میں دیکھا کہ قبریں بیٹھ گئی ہیں تو کسی نے مٹی بھی نہیں ڈالی، ویران پڑی ہے۔ تو یہ ہم بات پر بتا رہے ہیں کہ حق حلال کا کام کرو، حق حلال کی کمائی کرو، کسی کا حق نہ دباؤ، حرام نہ کھاؤ، بدفعلی نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، نافرمانی نہ کرو مائی باپ کی، سود نہ کھاؤ۔ ہم اس سے بچنے کے لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو سب بھول جاتے ہیں، پھر آگے دوسری نسل، سب بھی نہیں بھولتے مگر اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیا کا نظام ہے اور یہ اسی طرح چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو جب تک انسان زندہ ہے، اگر اس کے والدین ہیں، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، یا اس کا والد ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، تو اس کی قبر پر جانا چاہیے، اس کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے، اس کے پیچھے صدقہ خیرات دینا چاہیے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے ان کے بخشش کی دعا کرو۔ تو سب چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس جائے گا، کہے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تیرے لیے نہیں کیا، تو مجھے ایک نیکی دے دے۔ کہتے ہیں وہ نہیں دے گی، وہ کہے گی میں نے تجھے کہا تھا تو ایسے کر، یہ تو خود کر رہا تھا۔ اپنی والدہ سے بھی، باپ سے، ہر رشتہ دار سے وہ ایک نیکی مانگے گا تو وہ نہیں دیں گے۔ یہی تو ان کا رشتہ ہے۔ دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ ہم تیرے بغیر رہتے نہیں، ہم تیرے بغیر کھاتے نہیں، ہم تیرے بغیر سہتے نہیں، ہم تیرے بغیر پیتے نہیں۔ تو یہ دنیا کا صرف رشتہ ہے، آخرت میں کوئی کسی پر احسان کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یہی کہے گا کہ میں بچوں، میں جنت میں جاؤں، میں دوزخ میں نہ جاؤں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیز سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان کریں، ایمان رکھیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، تو دنیا میں بھی ہماری بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی سے بھلائی ملے گی، اجر ملے گا۔ اگر دنیا میں ہم ان کے لیے مار دھاڑ کریں گے تو آخرت میں ہمیں عذاب ملے گا، یہ تو ہمیں نہیں بچائیں گے۔ تو نیکی کا حکم تو بدی سے منع کرو۔
والدین کا اولاد پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دے۔ یہ سب سے بڑا احسان والدین کا اولاد پر ہوتا ہے کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دے، دین اسلام کی تعلیم دے۔ یہ سب سے بڑا احسان والدین کا ہوتا ہے۔ یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند، سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی چیز آگے پیچھے نکل گئی یا جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی میں نے کہہ ڈالی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دینا۔